حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن میں پہنچے ہیں، مدائن کے اندر وہاں ایک کنواں ہے، مدائن کے اندر یہ جو شعر ہے نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یعنی اگر کسی شعیب کی صحبت مل جائے، اگر کسی اہل حق اور اہل دل کی صحبت مل جائے تو یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن میں پہنچے ہیں، وہاں ایک کنواں ہے اور وہاں لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہاں 2 بچیاں کھڑی ہیں، 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں ہیں، دور ایک فاصلے پر درخت کے سائے تلے وہ بھی کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی جانور ہیں، بکریاں ہیں اور وہ پانی پلانا چاہتی ہیں، مگر ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے ان کے پاس گئے، جا کے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرد لوگ ہیں، یہ مرد لوگ ہیں، جب یہ بکریوں کو، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہماری باری آتی ہے۔ میرے بابا بوڑھے ہیں اور وہ ضعیف ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو جب یہ چلے جاتے ہیں مرد اس کے بعد ہماری عورتوں کی باری آتی ہے۔ مرد اس وقت بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پانی پلا دیا۔ جب پانی پلا دیا وہ عورتیں گھر چلی گئیں۔ انہوں نے جا کے اپنے بابا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ بابا جان، ایک آج بڑا نیک صالح آدمی ملا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس نے آگے بڑھ کے ہمارے جانوروں کو بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب یہ میں استقامت کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ شعیب بھی ایسے میسر نہیں آتے، گھر بیٹھے بٹھائے شعیب بھی ایسے میسر نہیں آتے، ہوتے تو ہیں ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، ہر دور میں شعیب ہوتے ہیں۔ کوئی دور بھی یاد رکھیں، کوئی دور بھی شعیبان وقت سے خالی نہیں ہوتا، ہر دور میں شعیب ہوتے ہیں، مگر کوئی کلیم بننے والا بھی تو ہونا، کوئی کلیمی چاہنے والا بھی تو ہونا، ہر دور میں شعیب ہوتے ہیں۔ تو وہ بچیاں اپنے گھر گئیں، انہوں نے اپنے بابا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ایک نیک صالح آدمی ملا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، آپ اس طرح کریں، ان کو کچھ صلہ دیں، کوئی اجرت دیں، کوئی مزدوری دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ہمارے اوپر نیکی کی ہے، بچیوں کے ساتھ نیکی کی ہے اور آگے بڑھ کے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہم اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی کوئی مزدوری دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو کیا دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 بچیاں ہیں ان میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بھی دیکھ رہے تھے، شعیب تھے نا، انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ کلیم بننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ پھر 10 سال ہماری بکریاں چرانی پڑیں گی، 10 سال ہماری خدمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہم نکاح کر کے دیں گے۔ آج کا اگر کوئی نوجوان ہوتا تو وہ کہتا ہو، اگر اس کو کہا جاتا کہ بھئی یہ رشتہ ہم آپ کو اچھا دیتے ہیں، 10 سال ہماری خدمت کرنی پڑے گی، تو وہ کہے گا بھی 10 سال کے بعد تو میرے دانت بھی بجنے شروع ہو جائیں گے اور میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں نے شادی کر کے کیا کرنا ہے؟ تو وہ بھی کلیم تھے نا، کلیم بننے والے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ شعیب ہیں، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور وہ بھی جان گئے تھے کہ یہ کلیم بننے والے ہیں۔ 10 سال نوکری کی، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ جب 10 سال بکریاں چرانے کے بعد نکلے، یہ معنی ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی جس کو 2 قدم کہا نا، اصل میں یہ 10 سال کی استقامت ہے، 10 سال وہاں رکے رہے، شبانی میں آئے تھے، جوانی میں آئے تھے، مگر کلیم اللہ بن کے جا نکلے۔ 10 سال کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح کر دیا، اپنی ایک بچی کے ساتھ نکاح کر دیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ شبانی میں آئے تھے، کلیم بن کے نکلے۔ جب نکلے باہر، ابھی مصر میں اپنے شہر میں نہیں پہنچے تھے، مصر کے اندر اپنے شہر میں نہیں پہنچے تھے کہ جنگل میں ایک درخت کے تنے سے آگ نکلی، ایک نور نکلا، تو اپنی زوجہ کو کہا، اپنی زوجہ محترمہ ان کو کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ایک نور دیکھا ہے، تم یہاں ٹھہرو،
مجھے لگتا ہے کہ یہ مولا کے حسن ہے۔ اس آگ نکل رہی تھی ایک درخت کے اندر سے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید فرماتا ہے انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں، وہاں سے کوئی انگارہ لاتا ہوں، اور جس سے تم بھی اپنے من کو تپا لینا، یا کوئی خبر یار کی خبر لاتا ہوں، اور یا کوئی انگارہ لاتا ہوں جس سے تم بھی اپنے من کو تپا لینا۔ تو کیا ہوا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس درخت کی طرف بڑھے، آگے اس درخت کی طرف بڑھے تو آواز آئی اس درخت میں سے، اس نور میں سے آواز آئی، اے موسیٰ رک جا، اے موسیٰ رک جا، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ پاک نے کلام کیا۔ تو یہ ہے استقامت کا معنی، یعنی استقامت یہ ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی صرف 2 قدم ہے، یعنی استقامت بہت ضروری ہے۔ استقامت اگر ہو، دیکھیں آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک میں دل کی گرہ کھل جاتی ہے، دل کی گرہ، گانٹھ جس کو یہ پنجابی گنڈ کہتے ہیں نا، وہ کھل جاتی ہے، اور لوگ جوک در جوک اپنے رب کی طرف چلے آتے ہیں، اور مولا کے ساتھ ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اگر اس پر رمضان کے آخر میں اس پر استقامت کا کلیہ لگایا جائے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو مولا کے ہو گئے اور جنہوں نے مولا کو مان لیا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، پھر ہٹے نہیں، اس پر استقامت اختیار کی، تو رمضان المبارک کی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے انسان کا، اس کے ساتھ اس کے اوپر استقامت کا کلیہ لگائیں، اور پھر پورا سال اپنے رب کے ساتھ اسی تعلق کو لے کر چلیں۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، یعنی اگر شعیب سے مراد ہے تربیت دینے والا، رہبری فرمانے والا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر شعیب تربیت دینے کے لیے میسر آئے تو یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ بکریاں چرانے سے لے کر کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ بن جانا، یہ صرف 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ شبانی سے کلیمی تک یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ بکریاں چرانے سے لے کر کوہ طور کی چوٹی پر رب آرینی کہنے تک پہنچ جانا، یہ صرف 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شعیب بھی آئے میسر، کوئی شعیب، کوئی ایسا رہبر بھی تو ہو جس کی سنگت میں بیٹھے